السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا راستہ دیا ہے اور اپنے کلام سے یعنی قرآن سے ہمیں نوازا ہے. اور اللہ کا کلام جو ہے ساری دنیا کے لیے اور انسانیت کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے تحفہ ہے. اور وہ صرف اور صرف انسان کی بھلائی، رہنمائی اور اس کے دنیا اور آخرت دونوں فائدے کے لیے ہے. قرآن خود ایک ریسرچ کی بہت بڑی کتاب ہے. ریسرچ کے اس میں بہت سارے ٹاپک ملیں گے، ان گنت ملیں گے. کرنے والے تھک جائیں گے یا ان کی عمر کم پڑ جائے گی، مگر وہ اس کے ٹاپک اور اس کا میٹر ختم نہیں ہوگا. ہاں، یہ صحیح ہے کہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا ہے. اس سے فائدہ انسانیت کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہے. چاند، ستارے، سورج، سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، بہت کچھ بنا ہوا ہے. اس پر ریسرچ ہوتے رہتا ہے، سائنس والے کام کرتے رہتے ہیں، غور و فکر ہوتے رہتا ہے. یہ تو سلسلہ تھا قیامت تک جاری رہے گا. اسی میں جو سورہ رحمان ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں، بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انسان تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ بے شک ہم نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے. ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ان گنت نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں جو دکھائی دیتی ہیں کھانے پینے کے طور پر ہی نہیں بلکہ اور پوری کائنات میں بہت ساری ان گنت نعمتیں ہیں. کہیں کچھ کا وہاں ذکر صرف ہوا ہوگا. اب جہاں تک میں خود اپنے آپ کو ایک طالب علم مانتا ہوں دین کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، کہنے میں، سننے میں، تو جہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے کہ جنگل، چاند، ستارے، سورج، کائنات میں جو بھی بنے ہیں وہ بنا مقصد کے، بنا کے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے نہیں. اب ایک مثال کے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ سمندر ہے، دریا ہے، تو یہ 3 حصے اس کو بنایا گیا ہے اور 1 حصہ زمین ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ 3 حصہ پانی اور 1 حصہ زمین. انسان کی اپنی چھوٹی سوچ اور اللہ کی مصلحت وہ الگ بات ہے. تو 2 حصے پانی، 2 حصے زمین بھی ہو سکتی تھی، یا زمین کی ضرورت کے حساب سے 3 حصے زمین اور 1 حصہ پانی، دریا، سمندر ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت کچھ اور ہے اور انسانوں کے بہتر کے لیے ہے. یہ 1 حصہ زمین والوں کے لیے، 3 حصہ یہ پانی، یہ دریا یا سمندر نہیں بلکہ خزانہ ہے. ایسا خزانہ کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور خزانہ اس میں کیا ہوگا، کیا ملتا ہے، کیا کیا مل رہا ہے،
इस पर रिसर्च या साइंस काम करते रहते हैं, लेकिन हमें तो हम सब जानते हैं, मालूम कि ख़जाना एक तरह से अल्लाह ताला ने एक हिस्सा ज़मीन वालों के लिए, इंसानों के लिए 3 हिस्सा ग़िज़ा रखा है, और वो मछली के तौर पर वो ग़िज़ा। वैसे आमतौर पे हम घर की दावत का ही मिसाल ले लें तो एक आदमी को, किसी दोस्त को हम दावत पर बुलाते हैं तो कम से कम उसके लिए 3 रोटी बना लेते हैं, और बना लेना भी चाहिए। अगर 3 आदमी को बुलाते हैं तो 9-10 रोटी बना लेते हैं, या 10 आदमी को बुलाते हैं तो कम से कम 25-30 रोटियां तो बना लेते हैं। और अल्लाह ताला की ये मसलियत है, ये उसकी हिकमत है, ये उसकी नेमत है, हम पर एहसान है कि उसने एक हिस्सा हम ज़मीन वालों के लिए 3 हिस्सा ग़िज़ा रखा है। और वो ग़िज़ा भी मछली, हम और आप जानते हैं कि अच्छी से अच्छी ग़िज़ा है, हर कहीं मिलने वाली ग़िज़ा है, उससे कोई एरिया छूट कर नहीं, और वो भी ऐसी ग़िज़ा कि साल भर में मिलती है। और ये भी प्रूव हो गया है कि मछली जो है नुकसान नहीं देने वाली ग़िज़ा के तौर पर, या कम से कम नुकसान देने वाली, या नहीं के बराबर नुकसान दे है। और हर तरह के लोग, हर कहीं के लोग इसको खाते हैं, इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि खाने पीने का कोई परहेज़ किया जाए। यहाँ तक सुना गया है कि बीमार लोग भी मछली को खा सकते हैं, सिवाय 1-2 या छोटे। ये भी सामने आता है कि बीपी शुगर वाले भी मछली खा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ग़िज़ा अल्लाह ताला की एक नेमत है, और वो भी एक हिस्सा ज़मीन वालों के लिए 3 हिस्से रखा गया है। तो इस तरह हम और देखेंगे, जैसे मैंने ये दरिया का या मछली के तौर पर जो ग़िज़ा के अल्लाह ताला की नेमत का जो मैंने जिक्र किया, इसे और हम देखेंगे तो कई तरह के खुलासे या रिसर्च या उसके फ़ायदे वो हमारे सामने आते हैं। भले वो जंगल, उनका अपना क्या मकसद है, भले पहाड़ हो, वो क्यों अल्लाह ताला ने कायम किए हैं, और दूसरे सितारे। अब कहीं एक आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा था कि हम समझते हैं सूरज सिर्फ गर्मी देता है और धूप देता है, लेकिन ये जो फल पकते हैं, पेड़ों में फल पूरी तरह से पकते हैं, वो सूरज की धूप और गर्मी की वजह से पकते हैं। और वो पकते हैं सूरज की धूप और गर्मी की वजह से, लेकिन उनमें मिठास आती है चांद की चांदनी की वजह से। तो अल्लाह ताला ने चांद को बनाया और चांदनी उससे निकलती है, तो देखिए उसके भी फ़ायदे हैं, उसमें भी मसलियत है। तो सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दुनिया बन गई, दुनिया में हमें रहना है और यहाँ जो ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन इन कुरान के ज़रिए हमें मालूम होता है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजारें, कैसे रहें, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई कैसे हो। साथ में ये भी मालूम होता है कि ये जो दुनिया बनी, या जो कुदरत बनी है, या जो कायनात बनी है, इसमें भी अल्लाह ताला की मसलियत है, इंसानों के लिए फ़ायदे हैं, और जो है उनकी भलाई है, या फिर उनकी रहनुमाई है। और आगे चलकर हम खुद इंसान की बनावट पर भी सोचेंगे तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, लेकिन बनाने में भी बहुत सारी वो मसलियत या हिकमत है। इस पर एक सब्जेक्ट भी है, एनाटॉमी सब्जेक्ट कहा जाता है, जो पूरे इंसान के जिस्म के बारे में स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। तो ये पढ़ाई अलग चीज़ है, ये किताबें, ये डिग्रियाँ अलग चीज़ हैं, लेकिन खुद
بیسیکلی تو ہمارے لیے جو قرآن ہے اور اس سے جو ہمیں نالج ملتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی روشنی میں ہم جو غور فکر کریں گے تو بہت سارے خلاصے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو صرف انسان بن گیا ہمیں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو ہم انسان جو بنا ہے اس کے جو جیسے دماغ، آنکھیں، کان، ناک، یہ جو آرڈر میں بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس میں خود ایک مصلیت ہے اور یہ الگ سے اسٹڈی ہے، الگ سے ٹاپک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ قرآن ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس میں جو خلاصے ہیں، جو اس میں جو ریسرچ کے ٹاپک ہیں یا اس پر ہم غور فکر کر کے انسانیت کے لیے بھلائی کا اور جو ہے فائدے کی باتیں سوچ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق اور نیک ہدایت دی، تاکہ ہم قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کرتے کرتے اس سے انسانیت کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا رہنمائی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، اس کو بھی ہم لے لیں. اب میں یہی 2-4 باتیں تھیں آپ کے سامنے بولنے کے لیے. اس سے پہلے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. اس سے پہلے میں کچھ اشعار تو نہیں کہوں گا، کچھ ایسے ہی جملے لکھتے رہتا ہوں، بس اپنے لیے لکھتا ہوں اور اپنے دوستوں کو سناتا ہوں. پھر مجھے یاد آ گیا 2-4 جملے میں آپ کی نظر یہاں کرنا چاہوں گا. جو کچھ میں نے 2-4 جملے لکھا ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وہی میرا خدا ہے، وہی میرا خدا ہے جس نے سورج کو گرم بنایا، چاند کو ٹھنڈا بنایا. وہی میرا خدا ہے جس نے سورج کو گرم بنایا، چاند کو ٹھنڈا بنایا. وہی میرا خدا ہے جس نے پھول میں خوشبو دی. وہی میرا خدا ہے جس نے پھول کو دکھا دیا اور خوشبو کو چھپا دیا. وہی میرا خدا ہے جس نے پھول کو دکھا دیا، خوشبو کو چھپا دیا. وہی میرا خدا ہے جس نے دھوپ کو ظاہر کیا، ہوا کو چھپا دیا. وہی میرا خدا ہے جس نے دھوپ کو ظاہر کر دیا، ہوا کو چھپا دیا. اتنا کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا اور دعا کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے مجھے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے انسانیت کے لیے، خود کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی فائدہ ہو، یہ دعا مانگتے ہوئے میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. شکریہ.